ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں جنگ بعاث کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ شیطانی باجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو، خاموش رہو۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر ایک دفعہ قحط پڑا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور بال بچے پاقے پر پاقے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پانی برسائے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ آسمان پر دور دور تک ابر کا پتہ تک نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پہاڑوں کے برابر بادل گرجتے ہوئے آ گئے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے بہہ رہا ہے۔ انس نے کہا کہ اس روز بارش دن بھر ہوتی رہی، دوسرے دن تیسرے دن بھی اور برابر اسی طرح ہوتی رہی۔ اس طرح دوسرا جمعہ آ گیا، پھر یہی بدوی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کثرت باران سے عمارتیں گر گئی اور جانور ڈوب گئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم حوالینہ ولا علینا، کہ اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا اور ہم پر نہ برسا۔ انس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آسمان کی جس طرف بھی اشارہ کر دیتے، ابر ادھر سے پھٹ جاتا۔ ابھی مدینہ حوض کی طرح بن چکا تھا اور اسی کے بعد وادی قنات کا نالہ 1 مہینہ تک بہتا رہا۔ انس نے بیان کیا کہ اس کے بعد مدینہ کے ارد گرد سے جو بھی آیا، اس نے حوض سے رابی کی خبر سنائی۔